جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے. نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے. چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ یو اے پی اے لگتا ہے. انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے نا. شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں. سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے، آپ یہیں تشریف لائے. یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط، تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے. اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے. حضرات گرامی قدر، جمعیت علماء ہند حریم ملت کی پاسباں اور عظیم امانت کی کلید بردار جماعت ہے. اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملت اسلامیہ ہند آج اس کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس لیے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وتیرہ بنائیں. یہ خاکسار اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بار گراں کو برداشت کرے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی. خوش نصیبی اس معنی کر ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملا، اور حرمہ نصیبی اس معنی کر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصب صدارت پر ایسی اولو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہمہ وقت یاد الہی میں مستغرق رہے، جن کا سینہ معرفت الہی سے پر تھا، جن کی صحبت راہ حق کے لیے رہنما تھی، جن کے دن انسانیت کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے، اور جن کی راتیں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لیے بے چینی اور اضطراب کے ساتھ آہوزاری میں گزرتی تھی. مجھے حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنی میں ننگ اسلاف ہے، اس کے دوش ناتواں پر ان بزرگان پاک طینت کی نیابت کا بار گراں ڈال دیا گیا. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے. محترم حضرات، اس موقع پر مجھے اپنے ان 2 بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو 2 دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لیے کام کرنے کا موقع ملا. یہ خاکسار 1996 میں جمعیت علماء ہند کا ناظم مقرر ہوا. اس کے بعد 24 ستمبر 2001 کو ناظم عمومی نامزد ہوا. اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار تھے. حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ عزم و استقلال کے پہاڑ تھے. اللہ تعالی نے ان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا. ملک و ملت کے لیے آپ کی ہردم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی. اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہوئے. ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور ممتاز وصف اخلاص للہیت، بے نفسی، کسر نفسی، سادگی اور بے نفسی تھا. آپ اصول پسند، دوربین اور صاحب بصیرت عالم تھے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے. ان دونوں بزرگوں نے جمعیت علماء ہند کی تحریکات اور عزائم کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی. ابھی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو اتنا کام کیا، اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے، اوڑھنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا، جو بالکل بجا تھا ان کے. آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے. نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے.
میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے۔ مذہب اسلام، اسلامی تہذیب اور کلچر، بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب پر ہے۔ ارباب اقتدار سپریم کورٹ کے تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا، مقدمہ چلایا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں پہ یو اے پی اے لگتا ہے، انہیں سب کو یو اے پی اے لگا کے بند کرنا چاہیے نا۔ جمعیت علماء ہند جارحانہ فرقواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ سمجھتی ہے۔ فرقواریت ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی کی عظیم وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی۔ مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں۔ ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جرم ہے۔ آئیے ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ پر قابو پا لیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراثت کو ملیامیٹ کر رہی ہے، اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے۔ آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے۔ آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی ضمانتیں بے سود ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے۔ یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں۔ اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل، ریئیکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہے۔ انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے۔ بھارت ہمارا وطن، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ بھارت ہمارا دیش ہے، جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے۔ نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے ایک انچ آگے ہے۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے۔ یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے،
یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے. اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے. اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے. اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں. ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت. آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی. اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری. اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس. اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا. اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ، کیا کہنا چاہیے مقننہ کو؟ لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ، جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا. اس کا جائزہ لینا ہوگا. ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے: لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، اور میڈیا کا. آگے چلیے. انصاف کی حکمرانی. کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے. عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا. ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے، اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے. ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے. اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں. یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بھیجا گرفتار کیا گیا ہے. نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی ہے. کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو. کلیجہ، کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں، دکھانے دو. زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو، آنسو بہانے دو. محترم حضرات، جب ہم وہ جو چار چیزیں
الگ کی گئی تھیں کہ وہ 4 چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے. اس میں عدلیہ بھی آتا ہے، ہماری جوڈیشری، سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالتیں بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت کی محافظ اور اس کی طاقت ہیں. یہ عدالتیں اپنے خود مختار نظام کی وجہ سے حکومتوں کے بے لگام اقدامات پر قدغن لگاتی ہیں. سماجی بہبود، ماحولیات کے تحفظ، انتخابی اصلاحات وغیرہ کے مسائل پر ان کے احکامات اور رہنما اصول ملک کی درست رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ وغیرہ پر، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ 2 کا ذکر میں کر کے، وغیرہ پر فیصلوں کے بعد یہ تأثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاست کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے. مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوا کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے. حال میں دیے گئے درج ذیل فیصلے اس کی اہم نظیر ہیں. اب یہ کچھ فیصلوں کا تذکرہ کیا، اس کو چھوڑ دوں میں. مقننہ کے ذریعے ناانصافی. بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں. یعنی لیجسلیچر نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بہت ساری گڑبڑ کی ہے، ایک آدھ کا ذکر کر رہے ہیں. بھارت کی متعدد ریاستوں نے مذہب کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں. گجرات اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹوں نے ان دفعات پر یہ کہتے ہوئے روک لگا دی ہے کہ یہ کسی شخص کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہے پر مبنی ہے. یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کورٹ نے بھی. اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی، اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا. اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ. متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہنچانا اور اس کی آڑ میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے. ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے. زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. دوبارہ کہوں گا، زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں. انتظامیہ کا رویہ. انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں. نمبر 1، عوامی مقامات میں نماز پر پابندی. اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا. ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے، اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ، اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے. بلڈوزر کی کارروائی، اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا. اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آسام میں
انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، بہت رات ہو چکی ہے، اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا. پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ صدارت ہے، اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے، پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری. تو اچھی بات ہے. آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم. مسلم کمیونٹی آسام میں مسلم کمیونٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا. وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا، مرے ہوئے آدمی اور پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا. یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے. آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے. حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا. بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ان پناہ گزینوں کو بھوک، بیماری، سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے. حال غم ان کو سناتے جائیے. حال غم اس نے کہا، خمار نے، حال غم ان کو سناتے جائیے. اب کس کو سنائیں گے؟ وہ تو بہرے ہیں، آپ ہی کو سنا لیں گے. حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط ہے کہ مسکراتے جائیے. شکریہ لطف مسلسل کا مگر، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے. دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کل کر لیں، پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں. وہ پولیس والے آ جائیں گے. ہاں ہاں، تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں. میڈیا کا رویہ. اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے. میڈیا جب چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے. میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے. آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے. میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے. عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی. اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا. اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا، اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے.